پاکستان پر حملہ مودی کی آخری غلطی ہوگی، وزیراعظم عمران خان کا مظفرآباد میں جلسے سے خطاب۔ مہنگائی کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے، خواجہ آصف کا مطالبہ۔ عمران خان اتحادیوں پر اعتماد کریں اور فسادیوں سے بچیں، چودھری شجاعت حسین کا مشورہ۔ حکومت اور قاف لیگ میں فاصلوں کا ذمہ دار کون ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف اندلیب عباس سے، قاف لیگ کے سینئر رہنما کامل علی آغا سے اور رہنما مسلم لیگ نون صدیق الفاروق سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ حکومت کو جن بڑے بحرانوں کا سامنا ہے، ان میں اتحادیوں کی ناراضگی اس وقت سر فہرست ہے، اور ان اتحادیوں میں سب سے اہم قاف لیگ ہے، جس کے دم پر پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے۔ حکومت کی قاف لیگ کو منانے کی اب تک کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ قاف لیگ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت نے ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، بار بار وعدہ خلافیاں بھی کی گئی ہیں۔ چودھری شجاعت کو شکایت ہے کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے آج انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اتحادیوں پر اعتماد کریں اور فسادیوں سے دور رہیں۔ فسادیوں نے ہر دور میں نفرت اور انتشار کی سیاست کی ہے۔ عمران خان کے ساتھ اتحاد بغیر کسی لالچ ملک و قوم کے مفاد میں کیا ہے۔ اپنی نہیں بلکہ پاکستان کی بولی بولیں۔ قاف لیگ کو پنجاب میں بیڈ گورننس کی بھی شکایت ہے، اور یہ شکایت صرف قاف لیگ کو نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں کو بھی، کچھ حلقوں کو بھی یہ شکایت ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے تحفظات بھی ہم بار بار سنتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ پنجاب میں 2 سال سے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ لیٹس واچ ہم۔ اندلیب عباس صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ کون سے تجربے کر رہے ہیں آپ پنجاب میں جو چودھری پرویز الہی کہہ رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور فسادی بھی بتا دیں، یہ فسادی کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات نہ سنیں چودھری شجاعت؟ شکریہ فریب، میرے خیال ہے ان کے ریپرزینٹیٹو یہاں ہوں گے تو یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ فسادی کون ہے، بٹ بہرحال بات یہ ہے کہ جب آپ کے اتحادی ہوں، اور کسی بھی دنیا میں اتحادی ہوتے ہیں تو تحفظات تو ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ جی بہتر رابطے ہونے چاہیے، ہم اگری کرتے ہیں۔ ان تعلقات کے اندر زیادہ ہماری کمیونیکیشن کوارڈینیشن ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اتحادی جو ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ہر بات سے اگری کریں، اور جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ آپ اختلاف بھی کریں، اور چونکہ ان کو پہلے بھی تجربہ ہے حکومت کا، ان کے پاس جو مشورے ہیں ہم سنتے بھی ہیں اور بھی سننا چاہیں گے۔ اسی لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس سے معاملات تھوڑے اس طرح سے نہیں جا رہے تھے جیسے سمجھتے تھے، تو ہم نے کمیٹی کو بھی زیادہ ری انفورس کر دیا تاکہ بہتر حالات ہو جائیں۔ لیکن جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، ہاں، ایک پنجاب از اے پروونس جو کہ جس کے اندر بہت ساری کمپلیکسٹیز ہیں، اور 1.5 سال ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں، کیونکہ میں آتی رہی ہوں خیبر پختونخوا میں بھی جب ہماری حکومت تھی، اور وہاں میں آپ کے پروگرامز میں ہی آتی رہی ہوں، اور جو میں نے خیبر پختونخوا کے پہلے 3 سالوں میں پرویز خٹک کے بارے میں سنا تھا، اور میڈیا پہ میں نے فیس کیا ہوا ہے، اور جو نام ان کو دیے گئے تھے، میرا خیال ہے بزدار صاحب کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں ملی۔ اور خیبر پختونخوا میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ ڈی آئی خان بریک ہو گئی تھی، جیل بریک، تو کہ پولیس بھی فیل ہو گئی، سب کچھ فیل ہو گیا ہے، وہاں جابز چلی گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے وہاں پہلے سال تو انڈسٹری بند ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بجلی کا بڑا کرائسس آیا تھا، بجلی کا بڑا کرائسس آیا تھا، اس میں بہت زیادہ پرابلم، بی آر ٹی کا بھی ہے، اور وہ 3 سال بعد جا کے پرویز خٹک کے بارے میں میرے خیال ہے کوئی پہلی پازیٹیو چیز ہے۔ So you're saying کہ یہ میڈیا ہینڈلنگ غلط ہو رہی ہے، ایک غلط پرسپشن ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ وقت لگتا ہے، اور وقت لگنے میں اور چیزوں کو نظر آنے میں، اور ایک پورا سٹرکچرل، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے وہاں آپ کو وہ پولیس ایکٹ چینج کرنا پڑا، اور وہ بھی جا کے 2017 میں پاس ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بڑی ریزسٹنس تھی۔ پھر آپ کو پتا ہے ہاسپٹلز ایکٹ چینج ہوتے ہوتے 2 سال لگے۔ تو یہاں یہ پرابلمز جو ہیں یہ آپ کو
انشاءاللہ لائک ایسے کوئی پینک نہیں, آپ کے خیال سے اتحادی غلط کہہ رہے ہیں, پینک ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو غلط کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے بہتر ہونے چاہیے, مشاورت بہتر ہونی چاہیے. میرا اینڈ آئی اگری ود دیم, اور ہم ساری ایز اے پارٹی بھی اگری کرتے ہیں کہ شاید جس لیول پہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, اور ان کی جو تجاویز ہیں وہ آلویز ویلکم ہے. ٹھیک ہے کامل علی آغا صاحب, ایک تو فسادی ضرور بتائیں, یہ فسادی کون ہے جو پرائم منسٹر کو مشورہ دیا ہے چودھری صاحب نے کہ فسادیوں سے دور رہے؟ دوسرا, جو چند روز قبل وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب لاہور میں چودھری پرویز الہی سے ملاقات کرنے آئے تھے, تو چودھری پرویز الہی نے لچک کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ تو یوزلی تو بڑی لچک کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ہمارا پرنسپل ڈیسیژن ہے جی, کہ کمیٹی تو کافی دیر سے کھیلی جاتی رہی ہے, اور جیسے میری بہن اندلیب ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر ہمارا مطالبہ درست ہے اور مشاورت ہونی چاہیے, اور پالیسی میکنگ میں بھی مشاورت ہونی چاہیے, ڈے ٹو ڈے مشاورت ہونی چاہیے. ایک سینئر قیادت ہے, اگر یہ کر لیں, اس پہ عمل کر لیں, یہ ہمارے معاہدے کا حصہ ہے. ہمارا معاہدہ الیکشن سے قبل ہوا تھا, اور اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈے ٹو ڈے مشاورت ہوگی, اور اس کے بعد پالیسی میکنگ کے اندر جو ہے وہ ہماری انپٹ شامل ہوگی. یہ بات درست ہے, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ سارے مشورے جو ہیں وہ ماننا یا نہ ماننا یہ پارٹ آف اے گیم, یہ بات چیت کا حصہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کسی جگہ پہ تجربہ کام آتا ہے, کسی جگہ پہ عقل کام آتی ہے, اور کسی جگہ پہ جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو جو تجربہ ہوتا ہے وہ اس کا دخل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود مختلف ملاقاتوں میں 18 ماہ میں کوئی عمل درآمد نہ ہوا. ہر ٹیم آئی, ایک ریسکیو ٹیم کے طور پہ وہ تشریف لائے, بات چیت کی, معاہدے کو بھی سامنے رکھا, بات چیت کے اندر ڈیٹیل ڈسکشنز ہوتی رہیں, لیکن اس کے بعد عمل درآمد کی جب باری آئی تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, کبھی مشاورت نہیں ہوئی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنی سینئر قیادت کے ساتھ پارٹنرشپ ہو, اس کے ساتھ اتحاد ہو, اور حکومت کرنے میں اور حکومت چلانے میں بھی اتحاد کا معاہدہ ہوا ہو, اور اس کے باوجود 3 ملاقاتیں ہوں 18 ماہ میں سینئر قیادت کے ساتھ عمران خان صاحب کی, تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا جو آج چل رہا ہے. ایک کمیٹی آئی, کون سے فسادی ہیں کامل علی آغا صاحب؟ میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں, ایک کمیٹی آئی, بنائی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے. وہ کمیٹی تھی پرویز خٹک صاحب کی کنوینرشپ میں. اس کے اندر جنگیر ترین صاحب تھے, اس کے اندر ارباب شہزاد صاحب تھے. اس کمیٹی نے ڈیٹیل میٹنگ کی, مشاورت کی, یعنی اس کے اندر کوئی 3 ہفتے لگے. 3 ہفتے کے بعد ایک پھر آخری میٹنگ جو چوتھی میٹنگ ہوئی, اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا گیا, آئی جی پنجاب کو بلایا گیا, چیف سیکرٹری پنجاب کو بلایا گیا, اور چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بلوایا گیا. اس کے اندر بیٹھ کے وہ معاہدہ بھی رکھا گیا جو ایک مرتبہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ تحریری طور پہ ہوا تھا. اس کو بھی سامنے رکھ کے ایڈمٹ کیا گیا کہ یہ معاہدہ ہے, اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, اور ان کی اس کمیٹی کی سفارشات کے اوپر 1 ہفتے کا ٹائم مانگا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر عمل درآمد ہو جائے گا. 1 ہفتے کے اندر عمل درآمد شروع ہو گیا. ہم نے اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی مکمل ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, 1 ہفتے کا وقت اگر مزید چاہیے, 2 ہفتے کا چاہیے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ پہلی مرتبہ عمل درآمد شروع ہو گیا. اس کے اوپر ایک اور کمیٹی بنا دی گئی. اس کے بعد ہمارا شک جو ہے وہ یقین میں تبدیل ہوا کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کروانا چاہتی, اور اس کمیٹی کے آنے کے بعد جو فنڈز جاری ہوئے تھے ہمارے ایم این ایز کو, وہ بھی رکوا دیے گئے. اب بتائیں کہ ہمارا شک جو ہے وہ یقین میں کیوں نہیں تبدیل ہوگا؟ کمیٹی سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارا شک پہ اجازت دیں تو صدیق فاروق صاحب وہی شک تھا نا کہ کچھ فسادی ہیں جس کے متعلق چودھری شجاعت صاحب نے اشارتاً نہیں, یقین کے ساتھ پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے کہ وہ فسادی وہ ہیں
جو ہمارے سے علیحدہ ہو کے پی ٹی آئی میں گئے، اب پی ٹی آئی میں جا کے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ آگے نہ بڑھے، اور یہ تو بڑے ان آپ نے شرائط کیوں کے دے دیا ہے؟ اوپر، آپ اس سے وعدے لوگوں کے کے اوپر کون کون عمل سے درآمد فسادی نہ گئے ہو۔ ہیں؟ مثلا کون سے؟ کون سے سب کو پتا ہے، ذکر کریں، کون کافی کون لوگ آپ کی تھے جماعت جو کو ہمارے کافی سے لوگ الگ ہیں۔ ہو کے پی ٹی آئی میں گئے، وہ جا کے وہاں پہ اپنا ایک دو تو بالکل بڑے بڑے نام آ رہے اپنا ہیں اثر استعمال کر کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سینئر قیادت ہے اگر اس کے ساتھ مشاورت شروع کر دی تو پھر ان کے مشورے نہیں مانے جائیں گے، ان کے ذاتی مفادات ہیں، جہانگیر وہ اپنے ترین صاحب ذاتی کا ذکر مفادات کریں، جو ہیں فواد ان کو چودھری آگے صاحب رکھتے کا، ہیں۔ کس کا ذکر کریں کامل بھائی؟ ہمارا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہم نے تو ذاتی وزارت بھی چھوڑ دی، ہم نے منہ صلاحی کی وزارت سے انکار کر دیا۔ آپ جہانگیر ترین صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں کیوں، جہانگیر ترین صاحب کی کمیٹی نے تو ڈیلیور کیا، انہوں نے تو کام شروع کروا دیا، ان کو اچھا، کیوں ان کو ہم نہیں کہیں کہہ گے؟ رہے۔ وہ آپ کو چاہیے کمیٹی میں؟ ہمیں وہ نہیں چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنا ہمیں دے دیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو، وہ ملکی مفاد میں ہے، عام آدمی کے مفاد میں ہے، یعنی اس کے ذریعے مہنگائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے یہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر بیڈ گورنر سے گڈ گورنر کی طرف چلا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے عام آدمی عدم تحفظ کا جو شکار ہوا ہے اس کو تحفظ مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صدیق فاروق صاحب بڑے کانفیڈنٹلی ناراض ہے پی ایم ایل کیو، کچھ یہ بھی پی ایم ایل کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کا آپس میں الائنس ہونے جا رہا ہے، یہ آپ مزید فساد پھیلانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا کوئی سیریسلی بات ہو رہی ہے آپ لوگوں کی آپس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری ہی اپوزیشن نے پی ٹی آئی کی حکومت کو شروع میں ہی ہر طرح کے تعاون کی پیشکش کی، آپ کو میں یاد دلا دوں، چاہے وہ لبیک کا دھرنا ہو، چاہے وہ انڈیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ ابھی آپ دیکھ لیں چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو، ایکسٹینشن ہو، الیکشن کمشنر ممبرز ہوں، آئندہ یہ کچھ آئین اور قانون سازی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن نے تو ہمیشہ کیا، لیکن دو باتیں ہیں جن کا نہ متبادل ہے نہ کوئی وارث بنتا ہے، ایک ناکامی کا کوئی وارث نہیں بنتا، اور دوسرا شک جب شروع ہو جائے تو شک شبے کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا۔ ناکامی کس کو کہہ رہے ہیں آپ عثمان وزدار صاحب؟ ناکامی اوورآل پی ٹی آئی کی حکومت ہر معاملے میں ناکام ہے، کون سا معاملہ ہے جس میں یہ کامیاب ہے؟ وہ آپ اکانومی دیکھ لیں، وہ آپ لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، وہ آپ اور گورننس شک آپ کو کہاں لگ رہا ہے؟ شک بس یہی ہے کہ کہیں فائدہ نہ پہنچ جائے، جیسے یہی اب یہ جو بات ان کے اتحادی کر رہے ہیں کیا ہے کہ اتحادیوں سے معاملات طے کیے، وہ کہیں ان کو فائدہ نہ پہنچ جائے اور ہمارا کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سربراہ اسے بنایا ہوا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں 5 سال کا تجربہ ہمارے پاس ہے، ہم نے کے پی کے میں حاصل کیا، 200 کی ٹیم ہے بہترین، وہ ہم لے کے آ رہے ہیں، ایسی ٹیم کبھی آئی نہیں ہوگی۔ اینڈ ویلکم بیک۔ سوال یہ تھا صدیق فاروق صاحب کہ آپ لوگوں کے رابطے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میں یہ بات نہ اس کی تردید کرتا ہوں نہ تصدیق کرتا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں دیکھیں نا چودھری چودھری مونس الہی حمزہ شہباز، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو بات خود آج آپ نے پرویز الہی صاحب کی سنا دی ہے کہ پنجاب تجربے کی زد میں ہے، اتنا بڑا 62-65% آبادی پہ تجربے ہی کرتے رہیں گے۔ ابھی میری بہن اندلیب عباس نے کہا، پرویز خٹک کی مثال دی کہ جی وہ وہاں 3 سال کے بعد بڑا میڈیا نے ان کو کافی اچھا مجھے یہ بتائیے اتنا کامیاب وہاں چیف منسٹر اگر تھا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم تو تجربہ بھی ہمیں 5 سال کا ہے، تو اس کو وہاں رکھتے، کیونکہ اب تو میں خیبر پختونخوا کا بنیادی طور پر ہوں، میرے عزیز اقارب ہیں، خیبر پختونخوا حال تو برا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں ابھی 3 سال آپ دیکھیں گے اور اپنے 1.5 سال دیکھنا ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ نظر ایک آدمی صحیح سمری پڑھ نہیں سکتا، صحیح اسے پریزنٹیشن دیں، اسے پریزنٹیشن کے بعد پوچھیں کہ جناب کیا آپ کی پریزنٹیشن کیا تھی، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، امپریس وہ نہیں کرتا۔ بھائی سادگی
کہیں نجی زندگی میں سادگی کام آئے گی, کہیں ہیوملٹی کام آئے گی. یہاں جب آپ اتنے بڑے صوبے, جو کئی ملکوں سے بڑا صوبہ ہے, اس میں آپ نے حکمران دینا ہے, جیسے گورننس آتی ہو, جیسے پالیسی بنانی آتی ہو, جو نتیجہ دے سکے. ٹھیک ہے. ایک بات اور میں اس پہ یہ صرف یہ عرض کروں گا کہ جو ان کے اتحادی ہیں وہ یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی کہاں 48 سے 24 پہ آ گئی پاپولیرٹی, تو ان کا مستقبل کیا ہوگا اگر ڈیلیور آپ نہیں کریں گے تو وہ تو انہوں نے تو پالیٹکس میں رہنا ہے. اوکے, یہ میں پوچھ لوں گی آغا صاحب سے سوال, کیا حال ہوگا, ان کا کیا فیوچر ہوگا, کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ وقت ایسا ہے کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں, لیکن اندلیب صاحبہ کیا ٹرسٹ کم ہے آپ کو اپنے اتحادیوں پر؟ نہیں, میرے خیال ٹرسٹ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے اور وہ کمیونیکیشن اور ڈائیلاگ سے بہتر ہوتا ہے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ زیادہ ہونی چاہیے, وہ تو میں نے پہلے ہی ایڈمٹ کیا. نمبر 1. نمبر 2, ویسے میں ذرا ہنسی رہی تھی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ چلے ہمارے تو چلے آپس میں ہے جو بھی ہے, یہاں تو ان کی ساری قیادت باہر بھاگ گئی اور ایک مریم نواز رہ گئی, وہ بھی باہر وہ منتیں کر رہی ہیں, منتیں کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ دے جاؤ. تو یہ تو میدان سے ہی بھاگ گئے, ان کی تو اپنی جماعت بھاگ گئی ہے, ان کے لیڈر بھاگ گئے, پیچھے جو ایک رہ گئی ہیں وہ بھی بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ بیچارے آ کے جو مرضی یہاں کہہ دیں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ اپنی کارکردگی بتائیں. ہم نہیں ہیں نا, ہم میدان کھلا ہے آپ کا, آپ اور کارکردگی دو. فریہ, میں بیچ میں بہت کاٹ سکتی تھی, غلط باتیں کر رہے تھے, لیکن میں نے نہیں کاٹا. ٹھیک ہے, آپ بات مکمل کر لیں. رائٹ. سو بات یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا لک ہوز ٹاکنگ, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی اگر ایک بندہ ہیٹ پہن کے, بوٹ چڑھا کے, اور اس کے بعد فیکٹ ویڈیوز لے کے اور کہے اور پنجاب کو ہیپیٹائٹس سی کا کیپٹل بنا کے چھوڑ کے جائے, اور پھر آپ کہیں کہ بڑا امپریسو ہے. اگر امپریسو ہوتا تو آج قرضوں میں ڈوبا ہوتا, پنجاب قرضوں میں ملا ہمیں. اگر امپریسو ہوتا تو یہاں ایگریکلچر کا یہ بحران ہوتا. 2017 میں 17,000 ٹن کی قحط آیا یہاں گندم کا. ان کے اپنے جو سرتاج عزیز صاحب تھے, انہوں نے لکھا بلیک پیریڈ آف ایگریکلچر, اور انہوں نے لکھا -19% ایگریکلچر کر کے گیا. تو یہ امپریسو ہے. لیکن 3 شہروں میں انہوں نے میٹرو بنا دی, وہ جو ابھی پشاور میں نہیں بن وہ ماشاءاللہ. آپ وہ میٹرو کے ابھی تو آپ نے وہ سکینڈلز تو خود ہی تو دیکھ لیے کہ کیا ہیں. BRT والا, BRT والا بھی دیکھیں آپ, بالکل دیکھنا آپ, اور یہ بھی دیکھیں گے. آپ سٹے لے لیتے ہیں تو آپ بالکل آپ ویٹ کریں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ان پہ تو آلریڈی انویسٹیگیشن. صاف پانی کمپنی میں 400 کروڑ روپے لگایا اور ایک بوند صاف پانی نہیں دیا. یہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں, ٹھیک, یہ آن ریکارڈ ہے. یہ ہے آپ کی کارکردگی اور آپ کا چیف منسٹر. آپ نے 51% لاہور میں لگایا اور ساؤتھ پنجاب میں آپ نے کچھ نہیں لگایا, جہاں ہمیں اب ہم ساری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جہاں بیسک چیزیں نہیں ہیں. تو میں اپنی کارکردگی بالکل آپ کو بتاتی ہوں. پنجاب میں بتائیں, اس وقت مرکز میں بتائیں, اس وقت میں اپنا آدھا ٹائم بھی ان کو دیتا ہوں. کارکردگی بتائیں. بالکل بالکل کارکردگی امپورٹ کی, پھر ایکسپورٹ کی, پھر امپورٹ کی, چینی ایکسپورٹ کی, پھر امپورٹ کی, کیا ہے یہ؟ اب وہ بیچارے کیا کریں, اب بتائیں نا, جواب بھاگ گئے سارے میدان سے. جواب دیں. کوئی مین 5 کام بتا دیں آپ, ادھر گوٹو کا کام لے لیا آغا صاحب, جواب سے ہم نے شروع کیے ہیں. یہ سب سے پہلی بات, صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے جو غریب لوگوں تھے ان پہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. احساس کفالت پروگرام جو ہے, جو کہ 80 لاکھ لوگوں کی طرف جانا ہے, وہ انٹروڈیوس ہو گیا. یہ فیڈرل کے کام بات کریں نا, ہاں تو یہ پنجاب میں انٹروڈیوس ہوا نا, پنجاب نے اس کو سارا کیا. تو یہ جو سارا کام آپ دیکھ رہے ہیں, سب سے زیادہ کمپیئر ٹو پچھلے 5 سال ریونیو کلیکشن ہوئی ہے پنجاب کے اندر, ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. اب یہ اگر 1.5 سال میں یہ ہوا ہے, میں یہ مانتی ہوں کہ اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو دونوں پروجیکٹس جو آپ نے بتائے ہیں, یہ پچھلی کی BISP کی ایکسٹینشن ہے یا یہ BISP کی, اگر نہیں, سوری لاسٹ پوائنٹ مجھے بتائیں, BISP پہ 8 لاکھ جعلی لوگوں کو لگا کے غریبوں کو انہوں نے حق مارا, جس میں سے 25,000 جو تھے ان کے اپنے جاننے والے لینے چاہیے تھے. لیٹ می کم ٹو کامل علی آغا صاحب. کامل علی آغا صاحب, مجھے پتا ہے آپ تو چودھری پرویز الہی کو کہیں کہ بہترین چیف منسٹر کہہ بھی چکے ہیں. آپ مجھے شہباز شریف صاحب اور بزدار صاحب دونوں کو کمپیریزن اگر کریں تو کیا آپ کو نظر آتا ہے ان کی, کون کیسا چیف منسٹر ہے؟ دیکھیں, ہم تو کمپیریزن کریں گے شہباز شریف اور پرویز الہی کے درمیان.
آپ دیکھ لیں کہ ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 8.6 تھی. 15 لاکھ نوکریاں سالانہ پنجاب کے اندر عوام کو مل رہی تھی. مہنگائی جو تھی الحمدللہ اس کی ریشو جو ہے شہباز شریف سے یعنی یہ پوزیشن تھی کہ کبھی کسی ایک وقت میں بھی ایک ماہ میں بھی مہنگائی کی کوئی شکایت عوام کو کبھی عوام کی طرف سے نہیں آئی الحمدللہ. اور بڑی یقینی صورتحال کے اندر لوگ جو ہے اپنی زندگی گزار رہے تھے. بے روزگاری والا معاملہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 15 لاکھ نوکریاں پنجاب کے اندر ہر مہینے جو ہیں ہر سال جو ہیں وہ عوام کو مل رہی تھی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں, کمپیریزن کر لیں, تینوں ادوار کا آپ اندازہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے نون لیگ کی حکومت کے دوران عدم تحفظ کا لوگ شکار تھے. اور آج تو اس کام میں ایک شدت آ گئی ہے. لوگ جو ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں جو ہے بیڈ گورننس سے اور رشوت ستانی سے. اور یہ اوپر والی سطح پہ اگر احتساب ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے, لیکن نچلی سطح کے اوپر جو ہے وہ جس طریقے سے کرپشن کا ریٹ بڑھا ہے وہ لوگوں کے لیے زندگی تنگ کرنے والی بات. پنجاب میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے. جی بالکل بالکل, اس میں کوئی دیکھیں حقائق کو چھپانا نہیں چاہیے قطعی طور پہ. میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ مشاورت کی کمی ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ہم یقینی طور پہ ان کی کامیابی چاہتے ہیں, 5 سال کا مینڈیٹ پورا کروانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو صرف ایک کام فوری طور پہ کرنا چاہیے کہ وہ لیڈرشپ کوالٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو فیصلہ کرے اس کے اوپر عمل درآمد ہو. وہ فیصلہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں. جب فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی جو ہے وہ پھر یو ٹرن کا نام اور وہ اس کا گلہ عوام کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے آتا ہی رہے گا, ظاہر ہے. اور پھر عمران خان صاحب کو یو ٹرن کو بھی جسٹیفائی کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور ہو سکتی ہیں صرف ایک نسخے سے. ایک تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ جو کریں مشاورت سے کریں, اور مشاورت ہمارے ساتھ کرنا معاہدے کا حصہ ہے, اور پالیسی میکنگ کے اندر ہماری مشاورت جو ہے یہ بھی معاہدے کا حصہ ہے. ہم نے دوسری چیزیں جو ہیں ان کو اگنور کیا. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم منسٹری پاور شیئرنگ والے معاملات کے اندر ہم اس حد تک نہیں جاتے. گو کہ ہمارا حق ہے کہ ضلعی سطح تک کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے اندر بھی ہماری ممبرشپ موجود ہو. جو صوبائی سطح کے اوپر محکمہ جاتی کمیٹیاں ہیں ان کے اندر بھی ہماری نمائندگی موجود ہو. یہ ہمارے ساتھ معاہدے کا حصہ ہے, اور ہمارے ممبران کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملنے چاہیے. یعنی وہ اگر دوسری پارٹیوں کو اتحادیوں کو یہ اربوں روپے کا فنڈ دے سکتے ہیں, پیکیجز دے سکتے ہیں, تو ہمارے ساتھ معاہدے کے مطابق وہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اینڈ ویلکم بیک. صدیق فاروق صاحب, پنجاب میں جب حکومت سازی ہونی تھی تو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو حکومت بنانے دیں گے. حالانکہ کوشش کرتے تو شاید بہت کم فرق تھا, تو آپ لوگ کچھ کوشش کر سکتے تھے. کیا دوبارہ حالات دیکھ کے پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ چلے جائیں یا کچھ اور رابطے کر لیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ پنجاب ہو یا مرکز ہو, اس ملک جہاں تک پہنچ گیا ہے, بیٹھے بٹھائے قرضے جو ہیں ہمارے فارن اپنا ڈیٹس اور لون جو کچھ کہہ لیں وہ 40-50% بڑھ گئے. بیٹھے بٹھائے کچھ ایک ڈالر لیے بغیر, ڈیویلیویشن آف کرنسی کی وجہ سے. لیکن ابھی سٹیبل بھی میں عرض کر رہا ہوں نہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا جی 160 سے 155-54 ہو جائے تو سٹیبلٹی کیا ہے؟ یہ سٹیبلٹی کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ ایک اور جھٹکا لگے گا. میں ایک عرض کر رہا ہوں, جب آپ مجھ سے بات کریں گی میری پارٹی کی پالیسیوں پہ بات کریں گی, ایک ان کا بندہ لے لیں, ایک مجھے بٹھا لیں, تھوڑا سا. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگوں میں اگر کسی معاملے پہ اتفاق ہو جاتا ہے تو کوئی ہم نے خدا نخواستہ کوئی ایک دوسرے کے قتل تو نہیں کیے ہوئے. ویری نائس. ٹھیک اگر آپ ایسے کہہ رہے ہیں میں ایک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا,
تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے جیسے میں نے کہا مفاد کی خاطر کہ وہ ایک اصل میں کانفیڈنس سیٹر ہو چکا ہے ہر طرف. سو لیٹ سے اگر پرویز الہی صاحب بنتے ہیں چیف منسٹر تو آپ سپورٹ کر دیں گے؟ دیکھیے جی میں تو فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں, میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر لیڈرشپ بیٹھ جاتی ہے تو لیڈرشپ کو فیصلہ کرتی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو انہوں نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں. نمبر 1 یو ٹرن والی بات, تو وہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں بڑا لیڈر وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو یو ٹرن نہ لے. دوسری بات انہوں نے کرپشن کی ہے, بڑی ظالم کرپشن بڑھ گئی ہے. تو جب آپ کے اتحادی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بڑھ گئی ہے, یہ لمحہ فکری ہے, یہ لمحہ فکری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو معاملہ, اچھا ایک میری بہن نریب عباس کی جی وہ باہر چلے گئے. بھائی آپ کو آخری بات کہ آپ کو تو کھلا میدان, سارے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے, تو اب آپ کر کے دکھائیں نا, پرفارم کریں. ٹھیک ہے سر, میم آئیں پھر پرفارم کریں. لیکن چودھری پرویز الہی 2 طرح سے بن سکتے ہیں چیف منسٹر, یا آپ انہیں سپورٹ کر دیں یا وہ انہیں سپورٹ کر دیں. I'm sure آپ نے یہ بات سنی ہوگی. I think یہ جو سارا ڈیسیشن ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے, ہماری پارٹی جو ہے, خان صاحب جو ہیں بڑے کلیئر ہیں اس بارے میں, اور انہوں نے بے شمار دفعہ کہا ہے کہ جی جب میں بیک کرتا ہوں تو میں بیک کرتا ہوں اور میں چانس دیتا ہوں. اور پہلا سال بہت مشکل تھا, آپ کو بھی پتا ہے کہ جب بھی آپ چینج کی بات کریں گے ایک تو تکلیف ہوگی, لمبا وقت لگتا ہے, اور سٹیٹس کو اور معافی